الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی لا تطبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے عفت و عصمت کے حوالے سے اسلام کی معاشرتی ہدایات۔ دین اسلام نے شرم و حیا اور عفت و عصمت کو قائم رکھنے کے لیے بہت سی ہدایات دی ہیں، اس کا انشاءاللہ ہم ترتیب وار جو مطالعہ کریں گے۔ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی جدا ہو جائے تو دوسری بھی جدا ہو جاتی ہے۔ تو دین اسلام نے حیا کو قائم رکھنے کے لیے بہت سی ہدایات دی جس کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو اس حوالے سے اسلام کی تعلیم یہ کہ اجازت لے کر داخل ہوا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ جب وہ کسی سے اجازت طلب کرو، جب کسی کے گھر جانا ہو تو 3 مرتبہ اجازت طلب کی جائے۔ آج کل یہ کہ بیلز ہوتی ہیں، بیل بجائی جائے، اور پچھلے ادوار میں کیا ہوتا تھا، دستک دی جاتی تھی، دروازہ بجایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، دروازہ نوک کیا جاتا تھا، تو 3 مرتبہ اجازت طلب کی جائے، اور اگر جواب نہ آئے تو پلٹ جایا جائے۔ یہ نہیں کہ اس کے بعد بیل کے اوپر انسان ہاتھ دے دے، تو ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اجازت لے کر، اجازت ملے تب داخل ہو، اجازت نہ ملے واپس پلٹ جائے۔ بغیر اجازت داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے گھر میں خواتین ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے عفت اور عصمت شرم و حیا کی یہ خلاف ہے۔ اور اگر بالفرض خواتین نہ بھی ہوں تب بھی بغیر اجازت داخل ہونا جو وہ منع ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حضرت حذیل بن شرجیل فرماتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ عین دروازے کے بالکل سامنے جب وہ کھڑے ہوئے تھے، اور دروازے کے عین سامنے کھڑے ہو کر جب وہ اجازت طلب کرنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کا کیسا معاملہ ہے؟ اجازت مانگنے کا حکم تو اس لیے ہے کہ تاکہ یہ کہ نظر نہ پڑے انسان کے اندر۔ آپ تو بالکل دروازے کے عین سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور دروازہ اگر کھلا ہوا پچھلے ادوار میں تو آپ دیکھیں کپڑا ہوتا تو اب ظاہری بات ہے کپڑا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ اب کپڑا ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے تھوڑا سا سائڈ سے ہٹ گیا ہو اور اندر کے حالات جو وہ نظر آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، یا دروازہ بھی اگر تھوڑا سا کھلا ہوا ہے تو وہ جو ہے نا، یا سائڈوں سے جیسے آج کل لوہے کے گیٹس ہوتے ہیں تو سائڈوں سے جب وہ خالی ہوتے ہیں، گیپ نظر آ رہا ہوتا ہے، دروازے کے عین سامنے نہ کھڑا ہوا جائے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو جائے اور اگر تم اس کی آنکھ پھوڑ دو تو اس بارے میں کوئی دیت اور کوئی قصاص نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اسلام کے کتنے اس بارے میں سخت احکامات ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آنکھ پھوڑ دی جائے، یعنی اصل میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب وہ یہ معاملہ بہت نازک ہے، احتیاط والا معاملہ، اس میں احتیاط کی جائے، ٹھیک ہے، کسی کے گھر میں بغیر جب وہ اجازت کے داخل نہ ہوا جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 میں، آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ نامحرم خواتین سے کوئی چیز لینی بھی ہو تو جب وہ پردے کے پیچھے سے جو مانگو۔ سورہ احزاب آیت 53، سورہ احزاب آیت 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نامحرم خواتین سے کوئی چیز مانگنی بھی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگی جائے، سامنے سے نہ مانگی جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جو نیچے رکھیں، ٹھیک ہے، سامنے نامحرم خواتین ہیں تو نظروں کو نیچے رکھیں۔ اور سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خواتین کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ اپنی جو نظریں نیچے رکھیں۔ آیت نمبر 30 میں مردوں کو تلقین ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، اور آیت نمبر 31 میں عورتوں کو تلقین ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ جو ہے یعنی بد نظری جو ہے یہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو اسی کے ذریعے سے وہ شرم و حیا کے اوپر جو وہ ابلیس ڈاکر ڈالتا ہے۔
پھر مزید یہ کہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خواتین کو تلقین کی کہ وقرن فی بیوتکن، کہ وہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑیں، یعنی خواتین کا بغیر ضرورت کے جب وہ گھر سے باہر نکلنا جو وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے طاقتا ہے، ٹھیک ہے، تو بغیر ضرورت کے نہ نکلیں، ٹھیک ہے، کوئی بہت اشد ضرورت ہو تب نکلیں، اور بہتر یہ کہ محرم کے ساتھ نکلیں، زیادہ بہتر ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دیکھو اے مسلمان عورتوں، تم زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سور کر جو وہ باہر نہ نکلا کرو، یعنی بن سور کر، میک اپ کر کے، بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلنا، اس کو اسلام نے ماڈرنزم نہیں کہا، اسے اسلام نے ماڈرن اپروچ نہیں کہا، بلکہ اسلام نے کہا کہ یہ تو جو ہے نا زمانہ جاہلیت کا طرز عمل ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو وہ اسلام نے منع فرمایا۔ نظر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت حدیث مبارکہ ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یا علی لا تتبع نظرۃ نظرۃ، کہ اے علی پہلی نظر کے بعد دوسری نظر جو وہ مت ڈالنا، فإن لک الأولیٰ ولیست لک الآخرۃ، کہ پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے، یعنی پہلی نظر جو اچانک پڑ جائے کسی نامحرم خاتون پر تو وہ معاف ہے، اور اس کے بعد دوسری نظر تو وہ تو ارادتاً ہوگی، ٹھیک ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ پہلی نظر جو بغیر ارادے کے پڑ جائے وہ معاف ہے، اس کے بعد دوسری معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی پہلی نظر ہی ارادتاً ڈالے تو یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر کو وہاں سے پھیر لو، یعنی اپنی نظر کو وہاں سے ہٹا لو، نظر کو وہاں پر جمائے نہ رکھا جائے۔ یہ عفت اور عصمت، شرم و حیا کو قائم رکھنے کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ المعجم الکبیر کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر جو ہے یہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اپنی نظر کی حفاظت کرے گا تو میں اسے اس کے بدلے میں ایک ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اگر نظروں کی حفاظت ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ایسا ایمان دوں گا کہ اس ایمان کی حلاوت جو ہے، اس ایمان کا لطف اور مزہ جو وہ انسان اپنے اندر محسوس کرے گا۔ سبحان اللہ۔ المبسوط کے اندر ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ معاملہ زیادہ پسند ہے کہ میں آسمان سے جب وہ نیچے پھینک دیا جاؤں اور میرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، بنسبت اس کے کہ میں کسی کا سطر دیکھوں یا کوئی جو وہ میرا سطر دیکھے۔ اللہ اکبر، یعنی نامحرم پر نظر ڈالنا، آپ سے فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں جو آسمان سے جو نیچے گرا دیا جاؤں اور میرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت پر پڑے اور اگر وہ اپنی نگاہ جو وہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، عبادت کے اندر لطف ملے گا، لذت ملے گی تو کس سے ملے گی؟ نظروں کی حفاظت سے، کہ خواتین اگر سامنے آ جائیں تو نظروں کو جب وہ پھیر لیا جائے، ہٹا لیا جائے، نیچے دیکھ لیا جائے، اس سے عبادت کے اندر لطف اور لذت ملے گی۔ آج ہم مسلمانوں کو جو عبادت کے اندر لطف اور لذت نہیں مل رہی، اس کی وجہ کیا؟ بد نظری ہے، ٹھیک ہے، خواتین سے جب وہ آمنے سامنے دیکھ کر جب وہ کلام کرنا ہے تو نظروں کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح ٹیلی ویژن وغیرہ ہیں، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، بل بورڈز، ہورڈنگز ہیں، پروڈکٹس پر جو تصاویر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھنے سے اجتناب کیا جائے، ان چیزوں سے بچا جائے، ٹھیک ہے، اور جب ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے تو پھر عبادت کے اندر لطف اور لذت بھی پھر ملے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، اور یہ حدیث کے راوی جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مہم پر ہم نکلے تو، اور یہ واقعہ اس وقت کا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کہ ہم نوجوان تھے اور نکاح کی استطاعت ہم نہیں رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تمہیں چاہیے کہ نکاح کر لو، کیونکہ یہ نظر کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ پس جو کوئی تم سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ شہوت کو دباتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی نکاح کرنا جو ہے یہ حدیث میں ایک، جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کرنا جو ہے وہ نظر کو نیچا رکھنے والا ہے، اور اگر کسی کو استطاعت نہ ہو نکاح کرنے کی، مہر دینے کی استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور شادی کے جو دیگر ازواج کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کی اگر استطاعت نہیں ہے، اور پھر شہوت کو جو وہ روکنے کے لیے پھر یہ کہ روزے رکھے جائیں۔ لیکن جو وہ نکاح نہ کرنے کے لیے یہ جواز بنانا کہ جی اس کے لیے جو لاکھوں روپے چاہیے یا کروڑوں روپے چاہیے، وہ نہیں ہے، تو بات درست نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام میں نکاح اور ولیمہ بڑا سادگی کے ساتھ ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہیں جس پر ہم پچھلے دنوں بیان بھی کر چکے ہیں، تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق نکاح کے موقع پر صرف لڑکے والے کی طرف سے جو چھوارے ہیں یا کوئی میٹھی چیز جو تقسیم کر دی جائے، ٹھیک ہے، لڑکی والوں کی طرف سے کوئی خرچہ نہیں۔ اور ولیمہ ہے تو ولیمہ لڑکے کی جتنی استطاعت ہے وہ 4 بندوں کو بلا سکتا ہے، 4 کو بلائے، وہ 50 کو بلا سکتا ہے، 50 کو بلائے، 100 کو بلا سکتا ہے، 100 کو بلائے، اپنی استطاعت کے مطابق جو وہ بلائے۔ خواتین کے لباس کے حوالے سے نوجوان لڑکیاں ہیں یا بڑی عمر کی خواتین ہیں تو بارکب دونوں ایک ہی زمرے میں آتی ہیں، تو ان کے لباس کے حوالے سے اسلام کی تعلیم کیا ہے اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حضرت داہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کتنی چادریں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک چادر جو فرماتے ہیں کہ مجھے بھی عنایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے ارشاد فرمائی کہ اس چادر کے تم 2 ٹکڑے کر لینا، ایک ٹکڑے کا تم اپنا کرتا بنا لینا اور دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ اپنی جو وہ زوجہ کو دے دینا تاکہ وہ اسے جو وہ اوڑھنی کے طور پر استعمال کر لے۔ پھر جب حضرت داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اٹھنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ وہ اس کے نیچے جو وہ ایک کپڑا لگا لے تاکہ اس کے بال اور جسم جو وہ دکھائی نہ دے۔ یہ اسلام کی دیکھے تعلیم کہ اگر پتلا دوپٹہ ہے یا پتلا لباس ہے تو اس کے نیچے جب وہ استر لگایا جائے، یہ ضروری ہے، کیونکہ خواتین کے جس طرح چہرے کا پردہ ہے تو اسی طرح بالوں کا پردہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خواتین جب کسی نامحرم کے سامنے آئے گی تو نامحرم کے سامنے صرف یہ کلائی سے آگے جو یہ ہاتھوں کا حصہ ہے یہ دکھائی دے گا، اور ٹخنے سے نیچے پاؤں کا حصہ، بس یہ، اس کے علاوہ پورا جسم جو وہ کور ہونا چاہیے، اور جو وہ آنکھیں جو وہ نظر آ سکتی ہیں، اگر آنکھوں کا بھی پردہ کر لیں جیسا کہ بعض خواتین کرتی ہیں تو اور اچھی بات ہے۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، اور جس وقت وہ حاضر ہوئی ہیں تو باریک دوپٹہ جب وہ اوڑھے ہوئی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دوپٹے کو پھاڑ دیا ہے اور انہیں جب وہ اپنی طرف سے ایک موٹا دوپٹہ جو وہ عنایت کر دیا۔ دیکھا کیا پتلا دوپٹہ جس سے یہ کہ بال نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ پھاڑ دیا۔ اب دیکھیں وہ جو ہے نا یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ جی اچھا بھی یہ میرا دوپٹہ لے جائیں آپ، ٹھیک ہے، اور پھر یہ میرا واپس کر دیجیے گا اور آئندہ یہ پتلا دوپٹہ نہ پہنے گے۔ انہوں نے کہا نہیں، کس سے کوئی ختم کیا جائے، یہ پتلا دوپٹہ ہے آپ، اور پھر چلیں آج تو ابھی تو سمجھ آ گئی بات، کل کو کبھی کوئی میلا ہے اور دھلا ہوا نہیں ہے اور کوئی دوسرا مل نہیں رہا، چلو ابھی جو ہے نا بس تھوڑی دیر کے لیے پہن لیتے ہیں گزارے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کا اس قصے کو ختم کیا جائے، پھاڑ دیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ المبسوط کی روایت ہے، حدیث مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں، یعنی وہ عورتیں جو کہ لباس جنہوں نے پہنا ہوا ہو لیکن اس کے باوجود یہ کہ ان کا جسم اگر نظر آ رہا ہے
ٹھیک ہے، لباس باریک ہے، پتلا ہے، جس سے جسم واضح ہو رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خواتین کو چاہیے کہ ایسا لباس پہنے جو جس سے یہ کہ جسم جب وہ واضح نہ ہو، جسم جب وہ نظر نہ آئے، ایسا لباس پہنے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نامحرم خواتین سے ملاقات اور ملنے کی جو ممانعت اسلام میں آئی ہے، اس کے حوالے سے احادیث ذرا دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ المعجم الکبیر حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کے سر میں لوہے کی سوئیاں جب وہ چبو دی جائیں تو یہ بات بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی نامحرم عورت کو چھوئے، اس سے بہتر یہ کہ اس کے جب وہ سر کے اندر لوہے کی سوئیاں چبو دی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے جب وہ پرہیز کرو۔ تو انصار میں سے ایک جب وہ صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیور کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ اب یعنی کہ اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے تو اس میں ظاہری سی بات ہے دیور ساتھ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ وہ تو ایک نامحرم ہے اور یہ کہ گھر میں اکثر اوقات موجود ہوگا تو ظاہری سی بات ہے خطرات موجود ہیں۔ فرمایا وہ تو موت ہے، یعنی اس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، گفتگو میں بھی احتیاط کی جائے، ٹھیک ہے، سامنے آنے میں بھی احتیاط کی جائے۔ جب اگر کبھی کوشش تو یہ کی جائے کہ گھر میں کوئی اور خواتین اور موجود ہوں، جب دیور موجود ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور محرم مرد موجود ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی خدا نخواستہ اس طرح کم جب معاملہ آ جائے کہ گھر میں کوئی نہیں تھا اور اچانک یہ کہ جب دیور آ گیا تو پھر یہ کہ بس دروازہ کھول کر خاتون جب اندر چلی جائے، ٹھیک ہے، کوشش تو یہ کی جائے کہ دیور کو ایسے اوقات میں نہ آئے، لیکن اگر مجبوری ہو جائے تو آ جائیں، وہ اپنے کمرے میں، دیور اپنے کمرے میں چلے جائیں اور خاتون جب وہ اگلے اپنے کمرے میں چلی جائے۔ تو سامنے آنے سے بھی اجتناب کریں، جتنا گریز کیا جا سکتا ہے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح گپ شپ کے حوالے سے بھی جو ہے جب وہ اجتناب کیا جائے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ کہ دیور کے ساتھ جب وہ ہنسی خوشی جب وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو موت قرار دیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ کسی عورت کے ساتھ کسی ایسی خلوت میں نہ ہو جہاں کوئی محرم جو وہ موجود نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں ان دو کے ساتھ جو وہ تیسرا جو وہ شیطان ہوتا ہے۔ اب یہ کہ خواتین جو بناؤ سنگار یا میک اپ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، اس حوالے سے جناب بہتر اور اعلیٰ اور افضل یہ کہ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کریں، بناؤ سنگار کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیم ہے، اسی طرح پرفیوم وغیرہ لگانا یا عطر لگانا، ٹھیک ہے، اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیم ہے۔ اور پرفیوم کے حوالے سے چونکہ اب ذکر آئی گیا تو وضاحت کرتا چلوں کہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ پرفیوم کے اندر جو الکوہل ہوتا ہے تو ہر الکوہل جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا۔ الکوہل مختلف چیزوں سے، الکوہل جہاں جب وہ انگور اور شراب سے حاصل ہوتا ہے وہ تو ناپاک ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں وہ ناپاک ہوتا ہے، باقی ہے کہ بعض جو ہے نا دیگر سبزیوں سے بھی الکوہل حاصل ہوتا ہے تو وہ جو کہ ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پرفیومز وغیرہ میں عطر ہوتا ہے یہ دوسری چیزوں سے جو ہے نا انگور وغیرہ سے، ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا، دیگر چیزوں سے حاصل ہوتا، اور اس کو جو ہے نا علماء کرام نے اکثریت سے جائز قرار دیا۔ تو عطر لگائیں، عطر زیادہ بہتر ہے، عطر لگانا زیادہ بہتر ہے، لیکن مرد لگائیں عطر۔ خواتین کے حوالے سے عطر لگانے کے حوالے سے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے درمیان سے گزرے تاکہ انہیں جب اس کی خوشبو آئے تو وہ عورت زانی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے وہ عطر مناسب ہے جس کی خوشبو جو وہ تیز ہو اور اس کی رنگ جو وہ اس کا مخفی ہو، خوشبو نمایاں ہو اور رنگ مخفی ہو، اور عورتوں کے لیے وہ عطر مناسب ہے جس کا رنگ نمایاں اور خوشبو اس کی مخفی، بہت لائٹ سی خوشبو ہو کہ جب کوئی بہت ہی قریب ہو، یعنی کوئی خاتون کسی خاتون سے ملے، ٹھیک ہے، اور بہت کلوز ہو تو اسے خوشبو آئے، اور دور سے گزرنے والے کو، سائڈ سے گزرنے والے کو، جو سائڈ سے گزرنے والا ہو، کوئی مرد گزرا تو اس سے خوشبو نہ آئے، ٹھیک ہے۔
بلکہ یہ کہ اجتناب کریں تو بہتر، اگر مجبوراً لگانا پڑے اسمیل وغیرہ کی وجہ سے تو بہت لائٹ قسم کا عطر لگایا جائے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہروں کے علاوہ دوسروں کے لیے سنگھار کر کے اترانے والی عورت کی مثال ایسی ہے جیسے قیامت کے دن کا اندھیرا ہو، یعنی ایسی عورت جو وہ قیامت کے دن کے اندھیرے کے اندر ہوگی، جیسا کہ معاملہ ہے، تمثیلاً بات بیان ہو رہی ہے، جیسے قیامت کے دن اندھیرا ہو اور کتنی پریشانی اور تکلیف ہوگی۔ تو جو عورت جب وہ اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے اگر جو ہے وہ بناؤ سنگار کرے گی تو وہ پھر جو ہے نا شوہر سے خوش نہیں رہ سکے گی، شوہر کے لیے کرے گی، بناؤ سنگار کرے گی، میک اپ کرے گی، تو زیادہ جو ہے نا شوہر سے خود بھی خوش رہے گی، شوہر بھی اس سے خوش رکھے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہ مردوں کو لمبے بال رکھنا منع ہے، ٹھیک ہے، تو بس یہاں تک میکسیمم یہاں تک کی اجازت ہے، کندھے تک رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس سے نیچے رکھنا تو اب نیچے والے جو بال ہوتے ہیں وہ منع ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے مردوں پر، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کے لیے یہ کہ لمبے بال ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے بال رکھنا عورتوں کے لیے منع ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عورتیں جو وہ چھوٹے چھوٹے بال رکھیں تو اب یہ کیا، یہ مردوں سے مشابہت ہے، اور ایسی عورتیں جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لعنت فرمائی ان عورتوں پر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جینز کی پینٹ پہننا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے عام پینٹ پہننا، ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لباس ہے، اگر یہ خواتین پہنتی ہیں جیسا کہ آج کل پہن رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو یہ جینز کی پینٹیں پہنے اور مردوں سے مشابہت ہوگی، چونکہ مردوں سے مشابہت ہے اس لیے جینز کی پینٹ پہننے پر لعنت ہوگی اللہ کی، اور اسی طرح عام پینٹ ہے اس پر بھی لعنت ہوگی۔ اسی طرح بائک چلانا، موٹر بائک چلانا، یہ مردوں کا کام ہے، اب یہ خواتین چلائیں جیسا کہ آج کل معاشرے میں چلا رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ مردوں سے مشابہت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اسی طرح مردوں کے لیے یہ کہ وہ ٹخنوں سے اوپر اپنی شلوار رکھیں، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے حکم یہ کہ وہ ٹخنوں سے نیچے رکھیں، اگر عورتوں کی ٹخنوں سے اوپر ہے تو یہ مردوں کی مشابہت ہے، لعنت ہوگی اس پر، اس لیے مرد اگر نیچے رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی عورتوں سے مشابہت اختیار کریں گے۔ ایک بڑے ہی خوبصورت جو وہ چند جملے ہیں کہ آنکھیں جو وہ بغیر سرمے کے بھی خوبصورت نظر آ سکتی ہیں اگر ان آنکھوں کے اندر حیا ہو، پلکیں جو ہیں بغیر مسکارے کے بھی دل فریب ہو سکتی ہیں اگر وہ شرم سے جھکی ہوئی، پیشانی جو ہے وہ بغیر بندیا کی بھی پرکشش ہو سکتی ہے اگر اس پر سجدے کے نشانات ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں کہ چہرے کے پردے کے حوالے سے خواتین کے لیے جو چہرے کے پردے کا حکم ہے، اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک سیاہ فام خاتون تھیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ اپنی مرگی کے مرض کا جو وہ شکوہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن اگر میں دعا کروں گا تو پھر آپ اگر میں دعا کروں گا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو پھر یہ کہ آپ صبر نہیں کر سکو گی اور صبر کے اجر سے جو ہے نا محروم ہو جاؤ گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ صبر کرو، اس بیماری پر صبر کرو تو اس کا اجر جو وہ آپ کو ملے گا، اور اس کا جو ہے نا اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو پھر ان خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کرتی ہوں، یعنی آپ دیکھیں مرگی کے مرض میں مبتلا ہو جاتی تھی، کنٹرول سے باہر ہو جاتی تھی، آپے سے باہر ہو جاتی تھی، چہرہ ان کا نظر آ جاتا تھا، جسم نظر آ جاتا تھا، تو انہوں نے مجھے وہ بے پردگی سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں دعا تو ہو جائے گی، لیکن جو بیماری پر صبر کرنے کا اجر تھا وہ تو آپ کو نہیں مل سکے گا، اس سے تو آپ محروم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر خاتون نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کرتی ہوں، بس آپ لیکن یہ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں جو وہ اس کنڈیشن میں بے پردہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے میرے لیے دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے اندر ہماری خواتین کے لیے جو وہ
کتنی رہنمائی ہے کہ انہوں نے آپ سے ہم سے دعا کروائی کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس حوالے سے دعا کی. سنن البیہقی الکبریٰ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ خاتون تھی جن کا نام تھا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کی شہادت کا پتہ کرنے کے لیے آئیں، اور چہرے پر وہ اس وقت نقاب ڈالے ہوئے تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے اس خاتون کی استقامت کرتے ہوئے جو وہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی شہادت کا پتہ کرنے کے لیے آئی ہیں اور اپنے چہرے پر جو وہ نقاب ڈالا ہوا ہے. تو ان خاتون نے بڑا زبردست ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو تسلی دی کہ آپ کو جو وہ آپ کے بیٹے کو 2 شہیدوں کے برابر جب وہ اجر ملے گا. تو ان خاتون نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جب وہ اہل کتاب نے جب وہ قتل کیا تھا، اس وجہ سے انہیں اہل کتاب کے جب وہ قتل کرنے کی وجہ سے انہیں وہ 2 شہیدوں کے برابر جب وہ اجر ملے گا. تو محترم ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے دیکھا کہ شرم و حیا، عفت و عصمت کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات ہم نے دیکھی کہ نظروں کی حفاظت کی جائے. ٹھیک ہے، پہلی نظر جو بغیر اختیار کے بے اختیاری طور پر پہلی نظر پڑ جائے وہ معاف ہے، لیکن جو دوسری نظر ہے وہ معاف نہیں ہے. اور پھر ہم نے دیکھا حدیث کا ہم نے مطالعہ کیا کہ اگر جب وہ بے اختیاری طور پر اگر نظر کسی نامحرم عورت پر پڑ جائے تو اسے کیا کیا جائے؟ فوراً نظر کو پھیر لیا جائے، ہٹا لیا جائے نظر کو. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بد نظری جو یہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نظر کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے اندر لطف اور لذت پیدا کر دیں گے. آج ہماری عبادتوں کے اندر لطف اور لذت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جب وہ نظروں کی حفاظت صحیح طرح نہیں ہو رہی. اخبارات ہیں، اخبارات میں خواتین کی تصاویر ہیں، بل بورڈز، ہورڈنگز ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے راستے میں بے پردہ خواتین کا معاملہ ہے، چلنے کا معاملہ ہے. تو ان سب کے حوالے سے اگر نظروں کی حفاظت ہوگی، اخبارات، رسائل، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ویڈیو کلپس جن میں خواتین کی تصاویروں سے اجتناب کیا جائے، ٹھیک ہے، راستے میں خواتین ہوں تو ان کے حوالے سے نظروں کی حفاظت کی جائے، تو پھر ہمیں عبادت کے اندر لطف اور لذت محسوس ہوگی انشاءاللہ. پھر ہم نے دیکھا کہ خواتین کے لباس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ خواتین جن کا لباس جب وہ پتلا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین پر لعنت فرمائی. پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی ہیں اور ان کا دوپٹہ جو وہ باریک تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھاڑ دیا ان کا دوپٹہ اور انہیں دوسرا دوپٹہ دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبطی چادریں آئی تھیں، ان کو 2 چادریں دی. ایک سے کہا کہ آپ اپنا کرتا بنا لیجئے، دوسری سے کہا کہ آپ اپنی اہلیہ سے کہیے گا کہ اس کو اوڑھنی کے طور پر استعمال کر لیں. اور جب اٹھنے لگے حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اہلیہ سے کہیے گا کہ اس کے نیچے جو وہ استر لگا لیں، کپڑا لگا لیں، کیونکہ یہ باریک ہے. پھر ہم نے حدیث دیکھی کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہو، جن کا لباس باریک ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہے. پھر خواتین کو چھونے یا ان سے اکیلے میں ملنے کے حوالے سے اسلام نے ممانعت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی نامحرم عورت کو چھوئے، اس سے بہتر یہ کہ اس کے سر میں لوہے کی سوئیاں چبو دی جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نامحرم مرد اور عورت ہو تو ان 2 کے ساتھ تیسرا جو وہ شیطان ہوتا ہے، یعنی پھر بچا جائے، اجتناب کیا جائے اس سے. پھر ہم نے دیکھا کہ خواتین کا جو بناؤ سنگار وغیرہ کرنا ہے تو اس میں عطر اول تو یہ کہ اجتناب کریں. اگر عطر لگانی پڑ جائے خواتین کو ایسی عطر لگائیں جس کی خوشبو جو وہ ساتھ گزرنے والے مردوں کو نہ آئے، بہت ہلکی ہونی چاہیے. صرف جو بالکل قریب سے عورت جو آ کر ملے اس کو خوشبو آئے، مرد جو گزرنے والے مرد ہیں ان کو خوشبو نہ، بہت لائٹ ہونی چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایسی عورت جو کہ حدیث دیکھی، ایسی عورت
جو کہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہو، تو ایسی عورت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ قیامت کا اندھیرا ہو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، چاہے ان کے بال چھوٹے رکھنے میں مردوں کی مشابہت ہو، چاہے جینز پہننے میں مردوں کی مشابہت ہو، چاہے جب وہ پینٹ پہننے میں جب وہ مردوں کی مشابہت ہو، ٹھیک ہے، یا موٹر بائک چلانے میں مردوں کی مشابہت ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں تو ان عورتوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ پھر چہرے کے پردے کے والے سے ہم نے دیکھا کہ خاتون جو وہ صحابیہ مرگی کے مرض میں مبتلا تھی، لیکن انہوں نے پردے کو نہیں چھوڑا اور وہ بے پردہ ہو جاتی تھی۔ آپ سے دعا کے لیے کہا ہے، تو آپ سب نے فرمایا کہ جب آپ صبر کریں تو آپ کو اجر ملے گا اور جنت میں آپ جائیں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس بیماری پر تو صبر کرتی ہوں، لیکن آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ جب میں اس مرض کے اندر مبتلا ہوں تو بے پردہ نہ ہوں، بے پردگی سے بچنے کے لیے میرے لیے دعا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ پھر ہم نے حدیث دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہے دیکھنے والے پر اور اس پر جس کو دیکھا جائے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ سنن البیہقی الکبریٰ کی حدیث ہے۔ اسی طرح مسند البزار کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورت کی خوبی اس چیز میں ہے کہ مرد جو وہ عورت کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، مرد عورت کو نہ دیکھیں، اس میں عورت کی خوبی ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کر کے جا رہی ہے تو وہ خود مردوں کو موقع دے رہی ہے کہ مرد اسے دیکھیں۔ تو مطلب یہ کہ خواتین جب باہر جائیں تو سادہ لباس پہن کر جائیں، اوپر گاؤن ہو وہ بھی سادہ ہو، یہ نہ ہو کہ لباس کے اوپر جو گاؤن پہنا ہے وہ بھی دیدہ زیب گاؤن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر عورت خود موقع دے رہی ہے مردوں کو دیکھنے کا۔ دوبارہ یہ پڑھ لیتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورت کی خوبی اس میں ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کو نہ دیکھے، اس چیز میں عورت کی خوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور جو کچھ احکامات بیان ہوئے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔